वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से। एक ऐसा तरीका है जो लोग अपनी सेहत के फ़ायदे के लिए अपनाते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसको ज़्यादा इस्तेमाल और गलत तरीके से अपनाना कई सेहत के मसाइल का सबब बन रहा है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग को अगर दुरुस्त तरीके से किया जाए तो ये हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देता है, लेकिन जब इसे मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इससे मेटाबॉलिज्म और वज़न में इजाफा जैसी पेचीदगियाँ भी सामने आती हैं। आज हम इसी प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात करेंगे और ये टॉपिक ख़ास ख़वातीन के लिए है, क्योंकि ख़वातीन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ख़वातीन के हवाले से हमने ये खास सेगमेंट रखा है। इससे पहले कि हम अपनी गेस्ट को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाएं, आप ज़रा हमारे नंबर नोट कर लीजिएगा 051-890-1008। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। और दूसरा नंबर है 051-2624-946। ये दो नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारिया खान। मारिया से आपकी मुलाकात होती रहती है और जब भी मुलाकात होती है तो कुछ मारिया के अधूरे सवालात हमारे जो सवालात हैं उनके अधूरे जवाबात रह जाते हैं। मारिया, इंटरमीडिएट फास्टिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट शायद रमज़ान की वजह से नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में ये प्रिवेल करता है। इसकी वजह क्या है और इसका सही तरीका क्या है? पूरी हमारे मुल्क में तो हम मुसलमानों के साथ तो रमज़ान में हमारे पास वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक बड़ा खूबसूरत सा एक पीरियड आ जाता है जो हमारी रूहानी कैफियत को भी बेहतर करता है और हमारे जिस्मानी कैफियत के लिए बहुत अच्छा है। मगर ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऐसा नहीं है, ठीक है। मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, बुद्धिज़्म से लेके जूदाइज़्म से लेकर क्रिश्चियनिटी, सारा कुछ। सो अब इसमें ये इसका जो इजाद हुआ था आज से कोई 100 साल पहले, ये डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हुआ था कि एक छोटे से लिमिटेड पीरियड के लिए आप जो है भूखा रहें, स्टार्व करें अपने आप को, और उससे जो है हम बहुत से जगहों पे कैंसर भी रिवर्स हुआ, राइट। इट्स वेरी मच पॉसिबल इंटरमिटेंट फास्टिंग से। मगर अगर आप हिंदुइज़्म से लेकर बुद्धिज़्म से लेकर क्रिश्चियनिटी, यहूदियत से लेकर मुसलमानियत तक आए ना, तो ये पूरे 365 दिनों में सिर्फ 30 दिन 40 दिन से ज़्यादा का नहीं है। तो मतलब एक महीना 10 दिन पूरे रिलीजन्स को भी मैं पकड़ लूँ और साइंटिफिकली भी मैं अगर इसको पकड़ लूँ तो ये 365 डेज़ में आपने इसको 30-40 दिन से ऊपर नहीं लेके जाना। और फिर प्रॉब्लम ये होता है कि लोग इसको अब वो कांस्टेंट पता चल रहा है जी 10 साल हो गए इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, जी हम कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। और अब अब हम ना कुछ खाने को सूंघते भी है ना तो हमारा वज़न बढ़ जाता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि अब आपने एक चीज़ थी जो एक लिमिटेड पीरियड के लिए करनी थी और आपने अब उसको इतना लंबा चौड़ा पीरियड पे आपने कर लिया कि अब आपका जो बॉडी है उसको अब ये लगने लग गया है कि देखें एक बहुत साइंटिफिक मशीनरी है ना, वो उसको लग रहा है कि कहत आ गया, फेमीन आ गया। तो वो क्या करती है आपकी बॉडी, आप जब इसको 40 डेज से भी ऊपर ले गए हैं, आप इसको साल हो गया जी, आप कह रहे हैं मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ, तो अब आप उसको उस पे ले गए हैं और अब आपका बॉडी को लग रहा है कि यार कहत आ गया, तो अब वो जो बॉडी के अंदर जो सारा स्टोर्ड फैट होता है वो उसको होल्ड करने लग जाती है कि आपका बॉडी का काम है आपको लंबे पीरियड तक सस्टेन्ड जिंदा रखना। तो वो आपके फैट को अब जाने नहीं देती, तो ना आपका वेट कम होता है, ना आपका फैट कम होता है, आपका बेली उधर का उधर रहता है और आप कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जाते हैं। अच्छा, यही बात मैं पूछने लगी थी एग्जैक्टली कि फिर इससे बहुत सी बीमारियां जो जन्म लेती हैं वो कौन कौन सी हैं? जिस तरह आपने बताया कि इससे आप मोटे हो जाते हैं, बेली ज़्यादा हो जाती है, इसके अलावा भी कोई है जो इंसान को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है? सबसे पहले तो ये होता है ना, आप रहना शुरू करें ना, मैं आप दोनों को रखती हूँ डाइट पर, ठीक है, भूखा रखती हूँ, सही है, मैं आप दोनों को भूखा रखती हूँ ना, दूसरे तीसरे दिन ही चिड़चिड़ापन, गुस्सा, सर में दर्द, ये सब शुरू हो जाएगा, राइट। आपका आहिस्ता आहिस्ता, और इसको आप लंबा जब करेंगे ना तो आप देखेंगे आपके मैदे के मसले शुरू हो जाएंगे। अक्सर लोगों का वो गैस्ट्रिक का इशू होता है, एंजाइटी फिर बढ़ता जाता है। 95% से ज़्यादा आपको पता है आपका सेरोटोनिन जो आपका हैप्पी हार्मोन है, जो हार्मोन हमें खुश रखता है, वो दिमाग में नहीं, वो मैदे में पाया जाता है। तो आप इस मैदे का ख्याल ही नहीं रख रहे, आप इसको हेल्दी चीज़ें फीड ही नहीं कर रहे, आप भूखे रख रहे हैं अपने आप को, तो ये लॉन्ग टर्म में आपके मेंटल हेल्थ को सबसे पहले डिस्टर्ब करता है। और फिर अगर आप ये वज़न कम करने के चक्कर में आप पूरा दिन गुजार रहे हैं और आपका दिन मिजरेबल गुजर रहा है, तंग गुजर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी का, तो फिर फ़ायदा क्या है? ये तो फिर सेहतमंद, चुस्त तंदुरुस्त नहीं हुआ, खुश व खुर्रम ज़िंदगी नहीं हुई ना। तो सेहत की जब बात आती है, सेहत का मतलब है खुश व खुर्रम ज़िंदगी। अगर वो नहीं है तो आप हेल्दी नहीं है, पेन फ्री, वज़न से ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें जब पहले आप लाएंगे और फिर वज़न तो आपका कम होगा ही होगा।
تو یہ سارا کانسیپٹ ہے, اس کانسیپٹ کو مس یوز اینڈ ابیوز نہیں کرنا چاہیے. آپ نے پچھلے جو سوال کے جواب میں کہا تھا نا کہ آپ کی باڈی کے اندر ایک بڑی زبردست سسٹم ہے جو کہ آپ کا فیٹ لوز نہیں ہونے دیتا. سو اگر آپ نے وزن کم بھی کرنا ہے تو اس کو کوئی اسٹریٹجی اس کے حوالے سے بنانی ہوگی. یہ نہیں کہ ایک دم آپ نے بس سب کچھ بند کر دیا اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں میں ویک نہیں ہو رہا, میرے بیلی کم نہیں ہو رہا. تو اس حوالے سے لیٹ سپوز ایک شخص کلین ڈائٹ کھانا چاہتا ہے اور وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے کیا کچھ آپ پرپوز کرتی ہیں؟ سو کلین ڈائٹ, اور پھر دیکھیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی کرنا چاہتا ہے, اور اس کے بعد اب آ جاتے ہیں نا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنے کے دوران جو آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں. ہاں پہلے رمضان کو ان غلطیوں کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے فائن, اب آپ لیٹس سے آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میں 365 دنوں میں ماریا ٹھیک ہے آئی اگری 30 دن میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کروں گا یا کروں گی 40 دن. اب اس میں رمضان کو ہی لے لیتے ہیں, پورا دن آپ نے 16 گھنٹے 17 گھنٹے آپ نے روزہ تو رکھ لیا, مگر اب آپ نے افطاری کیا کی, پکوڑے سموسے کچوریاں. آپ نے اس وقت جب بالکل میدا نازک سا تھا, آپ نے اس کے اندر انتہائی تیل سے بھری ہوئی مرغن لوڈڈ, آپ کو پتہ ہے اگر 3-4 ٹھوس لیا آپ نے نہیں آپ, اور اس کے بعد آپ اچھا بھی فیل نہیں کر رہے ہوتے, آپ کو پتہ ہے 3 سے 4 سموسے 3 سے 4 پکوڑے, ایک سموسا کچوری, یہ لگ بھگ کوئی 1000-1200 کیلوریز بنتی ہیں. آپ نے اس وقت ایک ہی وقت ایک سنیک کی شکل میں آپ نے وہ کھا لیں, اور جو آپ کو اتنا سا بھی آپ کو بلڈ نہیں کرتا, بلکہ وہ آپ کے دل کو خراب کر رہا ہے, آپ کے اعضاء کو خراب کر رہا ہے. سو سب سے بڑی غلطی کیا کی آپ نے کہ آپ کا چوائس آف فوڈ اس وقت بہت اہم ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اب لائسنس مل گیا ہے کہ آپ کچھ بھی کھائیں, رائٹ. اس میں بھی افطار کرتے وقت اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنے ڈائٹ میں ایڈ کریں, فروٹس ایڈ کریں. سب سے بہتر یہ دیکھیں, جو اگر ہم سنت پہ بھی چلیں تو وہ کھجور ہے, کھجور سے آپ سٹارٹ کریں. پانی پئیں اس وقت 2-3 گلاس پانی پئیں, اور ایک فروٹ کا سیلڈ کھائیں, بڑا سا باؤل کھائیں. آپ کو پتہ ہے فروٹ سب سے بڑا, جو اگر آپ نے ڈیٹاکس کرنا ہے نا اپنے جسم کو, تو یہ جو اللہ کا بنایا ہوا پھل ہے, یہ ملٹی وائٹامنز ہیں, اس میں منرلز ہیں, اور یہ آپ کے جسم سے سارا وہ ہوتا ہے نا ڈٹرجنٹ کا کام کرتا ہے, سب کچھ پکڑ کر وہ کلینز کرتا ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ریگولر کالر اسما کراچی سے. اسما السلام علیکم, کیا سوال ہے آج آپ کا؟ السلام جی, السلام علیکم. غزل اور حسین بھائی کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیے. جی اللہ کا شکر ہے, میں ماشاءاللہ سے آپ کا شو دیکھ رہی ہوں, ایز یوزول بہت اچھا آپ لوگ کر رہے ہیں. اور میرا ایک سوال ہے آپ کی گیسٹ سے کہ یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی بات کر رہی ہیں, اس میں اگر جو مطلب کچھ خواتین لڑکیاں اگر یہ کرتی ہیں تو اس کے مطلب سائیڈ افیکٹ کے طور پہ کورٹیزول لیول اور شوگر لیولز پہ کیا اس کا افیکٹ ہوتا ہے, سائیڈ افیکٹس ذرا پلیز یہ بتائیے گا. اور دوسرا میرا یہ ایک چیز پوچھنی ہے, یہ جو گرمیوں میں آم آتے ہیں تو اگر وہ کھاتے ہیں جو لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہوں تو اس سے کیا وزن بڑھتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہو گیا اسما, گاٹ یور کوسچن. جی کورٹیسول, بڑی زبردست بات کی آپ نے. کورٹیسول کیا ہے؟ آپ کا اسٹریس ہارمون ہے. تو آپ نے اگر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ لمبے عرصے تک آپ نے چلا لی ہے تو اسٹریس ہارمون آپ کا بڑھے گا. جیسے آپ کا کورٹیسول بڑھتا ہے اسی کی وجہ سے وہ کورٹیسول بڑھے گا, وہ آپ کے باڈی فیٹ کو نہیں جانے دے گا, یوں پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے باڈی کی, یار اوکے قحط آ گیا ہے, کوئی مسئلہ چل رہا ہے, اور باڈی کا مقصد ہے اس باڈی کو لمبے پیریڈ تک سسٹین کرنا, بھلے قحط بھی آ جائے اس سلسلے میں بھی. تو باڈی کا یہ میکنزم ہے, اس کی یہ جاب ہے. تو کورٹیسول آپ کا بڑھے گا. اگر آپ اس کو جو ہے نا رمضان سے بھی علیحدہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نا, اکثر لوگ مجھے آج کل جو میرے پاس پیشنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ماریا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نا ابھی سے ہی روزے رکھنے شروع کر دوں, میرا ویٹ بھی کم ہو جائے گا, رمضان تک میری تیاری بھی ہو جائے گی. بھائی ایسے کچھ بھی نہیں. اس کو بیٹ کیسے کریں؟ آپ نے دیکھیں 10-12-15 گھنٹے آپ نے بھوکے بھی رہے, اس کے بعد آپ نے پکوڑے بھی کھا لیے, سموسے بھی کھا لیے. چلیں لیٹ سپوز پکوڑے سموسے ایک بندہ نہیں کھاتا, لیکن اس سسٹم کو بیٹ کس طرح کرنا ہے کہ قحط نہیں پڑا, there is still something going on. Yes, تو اس سسٹم کو آپ بیٹ تب کریں گے کہ استعمال کریں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا. سال میں 30 دن 40 دن سے لمبا مت چلائیں اس کو. ہم مسلمانوں پہ تو رمضان آیا, ٹھیک ہے, رمضان کے روزے دل لگا کر رکھیں, نمبر 1. اس کے علاوہ جب آپ کے نارمل جو دن ہیں, یہ جو فاسٹنگ کے نہیں ہیں, اس میں آپ 5 میلز اے ڈے کھائیں, ہیلدی میلز, 5 میلز. بریکفاسٹ کریں, بریکفاسٹ کے بعد ایک سنیک کریں, لنچ کریں, لنچ کے بعد ایک اور سنیک کریں, اور رات کا ڈنر کریں. جب آپ یہ 5 میلز کریں گے تو ہمارا جو جسم ہے, ہمارا جو میٹابولزم ہے, اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے بون فائر ہوتی ہے نا, گاؤں میں جو لوگ ہیں وہ لوگ اگر آپ نے لکڑیاں جلاتے ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آگ جلتی رہے تو آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد اس میں لکڑی, پیپر, پلاسٹک, کچھ نہ کچھ آپ نے اس کو اندر ایڈ کرنا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے میٹابولزم کی آگ جلتی رہے
تو آپ نے باقی سارے جو -30-40 جو فاسٹ ہے پورے سال میں، اس کے علاوہ جو باقی دن ہے اس میں آپ نے 4 سے 5 میلز کھانے. وہ میلز کی کوالٹی بہت اہم ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہم نے کھا لینا، وہ اللہ کا بنایا ہوا فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں، ان سب کو ایڈ کرنا ہے. اور اس کو بہترین ٹائم کیا ہے، کس وقت ایڈ کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں، یہ اسٹارٹ آف دا ڈے آپ کا صبح کا اسٹارٹ کا حصہ اور یہ اینڈ کا حصہ. ہم نے یہاں پہ ہیوی میلز ایڈ کرنے. ادھر جتنا ہیوی ہوگا اور آہستہ آہستہ اس کو ہم کم کرتے جائیں گے. اور رات سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھانا پینا بند کر دیں. آپ جتنا شروع کے حصے میں ہیلدی ہارٹی کھائیں گے، دل بھر کے میں یہاں تک کھائیں، ٹھیک ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اس پہ سوال نہ کریں. لیکن اس میں پراٹھے نہ کھائیں. اس میں دیکھیں، ہاں، گندم کھائیں، گندم اللہ نے بنایا. یہ تیل کا جو ایجاد ہوا اور وہ تیل سے ہم روٹی کھائیں. آپ کو پتہ ہے ایک طرف 2 روٹیاں ہوں گی نا، وہ آرام سے اس کی 250 کیلری ہوگی اس میں. دوسری طرف میں آپ کو ایک پراٹھا دوں، اس میں 500 کیلری ہوگی. کیا بہتر ہے؟ ایگزیکٹلی رائٹ، 2 روٹیاں بہتر ہیں. اچھا ماریہ، یہ بتائیں جس طرح بھی آپ یہ سارا اسکیجول بتا رہی ہیں نا اسٹارٹ سے اینڈ تک، کچھ لوگوں میں نے یہ عادت دیکھی ہے کہ وہ رات کا کھانا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ کیسے افیکٹ کرتا ہے انسان کو؟ رات کا کھانا چھوڑنا نہیں چاہیے بالکل. اینڈ تھوڑا سا آپ کو ایڈ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ رات کو سونے جا رہے ہیں. کوالٹی اس وقت میل لیں، تیل کم ہو اس میں. آپ اس وقت میٹس ایڈ کر سکتے ہیں. بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ تو حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کیا کہ آپ رات کا کھانا تو کچھ بھی کھا لیں لیکن رات کا کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے. سیلڈ ایڈ کریں تو چھوٹا سا میل لیں، مگر اس کو لازمی اپنی چھوٹا سا کباب آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ہمارے شامی کباب ہوتے ہیں، چپلی کباب ہوتے ہیں، تھوڑے سے آئل کے اندر اس کو ایک کباب بھی آپ ایڈ کریں، کباب ایڈ کریں، سیلڈ ایڈ کریں، تھوڑے سے رائس ایڈ کریں اس وقت. مگر کوئی بھی میل اسکپ نہ کریں، کیونکہ ہوگا یہ کہ آپ نہ کہیں گے یار مجھے ابھی بھوک نہیں لگ رہی، اسکپ کر لیتے ہیں، وزن کم ہو جائے گا. رات کے 2 بجے آپ کو آئے گا اٹیک، بھوک لگ گئی ہے. اور یہی سب لوگوں کا. اور رات کو 2 بجے پھر پتہ چلتا ہے وہ پیزا آرڈر کر رہے ہیں، برگر آرڈر کر رہے ہیں. آپ نے ایک وقت میں وہ ایک برگر جو ہے، ایک برگر، ایک چھوٹی سی فرائی، ڈرنک، یہ 1800 سے 2000 کیلوریز ہیں. کیونکہ پھر رات کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں روٹی کھانے کا تو ویسے ہی دل نہیں کرتا. یہ 2000 کیلوریز ہیں جو آپ کھا کے آپ نے اپنے سسٹم میں ڈمپ کیا ہے اور آپ سو گئے. تو وہ تو اسٹور ہوا پڑا رہے گا نا، اس نے تو کہیں نہیں جانا. تو اس کے برعکس آپ یہ 5 میلز جب اس سسٹم کو بیٹ اپ کریں گے، آپ کا یہ جو مین بات یہ ہے کہ میٹابولزم کو فائرڈ اپ رکھیں. اور سال کے 365 دنوں میں سے 30-40 دن ود کلین فوڈ، ناٹ ود جتنا زیادہ جاتا رہے گا وہ آپ کا فیٹ نکالتا رہے گا. اور جو میٹابولزم ہے اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ قحط سالی ہو گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جتنا اچھا آپ کا را مٹیریل ہوگا، 25 سے 30 دنوں کے اندر ہمارا ہر ایک سیل ریجنریٹ ہو جاتا ہے. 21 دنوں میں ہمارا ایک نیا دل بن کے سامنے آ جاتا ہے. تو مگر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ وقت کے ساتھ بجائے اس کے کہ ہم بہتر اور ینگر ہوتے جاتے ہیں، ہم خراب کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ہماری صحت کیوں خراب ہوتی جا رہی ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ آپ کا کنسٹرکشن مٹیریل بہت اہم ہے نا. گھر کی مرمت جب آپ کرتے ہیں یا تعمیر کرتے ہیں تو بڑا ہم اس پہ بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں. مٹیریل آپ نے ایڈ اچھا کرنا ہے. چلے جی، مٹیریل اچھا ہوگا تو اس کی تعمیر اچھی ہوگی. تھینک یو سو مچ ماریہ فار کمنگ. اور آپ سے جب بھی بات کرتے تو بہت ہی سیر حاصل گفتگو بھی ہوتی ہے. آپ کو دیکھ کے نا ویسے ہی بہت خوشی ہوتی ہے. آپ ہسمکھ سی ہیں، آپ تھوڑی ویسی انرجیٹک بھی بہت ہیں. خواتین و حضرات، یہ تھی ماریہ. آپ کا ایک بار پھر شکریہ. آج کی صبح کی سوچ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے، غزل کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ.